رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سورہ البقرہ دوسرا پارہ، سورت کی آیت نمبر 156 اور 157۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، کہ وہ لوگ جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں، یہ ہم سب آخرت کا مال ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات، ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ مومن کے لیے دو وقت ہوتے ہیں، کبھی اللہ اس کو خوشی دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، الحمدللہ پڑھتا، وہ بھی اس کے لیے بہتر۔ کبھی اس کو غم، مصیبت اور پریشانی آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور مومن انہی دو حالتوں کے اندر ہوتا ہے، کبھی صبر کبھی شکر، دونوں میں انسان کو جنت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہیں ان پر خوف بھی کوئی نہیں اور غم بھی کوئی نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے؟ دو لفظ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ میں کئی دفعہ بچوں کو کالج میں آج بھی بتایا، میں نے بی ایس اردو کی کلاس میں میرا پیریڈ تھا، یہ توجہ کرے گا، جو چیز گزر گئی اس کا غم ہوتا ہے اور آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں نا ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ پر سہارا کرتے ہیں، ان کو گزری ہوئی چیز کا غم بھی اللہ ہلکا کر دیتا ہے، آنے والی چیز کا خوف بھی دل میں نہیں رہتا۔ ایمان کی یہ طاقت ہے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، مال میں کمی ہو جائے یا اولاد میں کوئی فرد اللہ لے گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، عزیز و اقارب چلے گئے، وہ چیز گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، طالب علم نے امتحان دیا فیل ہو گیا، بندے نے کاروبار شروع کیا ناکام ہو گیا، کسی بھی مسئلے میں آپ کو مصیبت آئی، یہ وظیفہ ذہن میں رکھے. میں مسنون وظیفہ بتانے لگا ہوں اور اللہ کے فضل سے فائدہ ہی فائدہ. صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے اور مسند امام احمد میں بھی یہ موجود ہے، حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر. اما جان ام سلمہ کہتے رضی اللہ تعالی، وہ کہتی ہیں کہ میرے خامد نے یہ حدیث نبی پاک سے سنی اور پھر مجھے گھر آ کر سنائی. ایک تو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اچھی بات بندے مرد باہر سے مسجد سے سنے وہ گھر جا کے بتائیں، یہ بھی سنت ہے. اما جان ام سلمہ کہتے ہیں کہ میرے خامد نے مجھے یہ حدیث بتائی، اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے خود یہ حدیث سنی. معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا نہیں چاہیے. نماز تو ان کے گھر میں بہتر ہے، لیکن واعظ کے لیے، تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے ان کا مسجد میں آنا بہتر ہے. اگر کوئی حالات خراب نہ ہوں تو پھر عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے. اما جان کہتے ہیں میں نے خود بھی نبی پاک سے یہ حدیث سنی، یہ دعا سنی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ وانا الیہ راجعون. اے لفظ تے سارے نو آندے نے، اگے کچھ لفظ اور بھی نے. اللہم اجرنی، یہ تلفظ بھی ٹھیک کر لو. کچھ بندے ان پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی تو وخلف لی، یہ نہیں ٹھیک. صحیح تلفظ جو حدیث میں ضبط ہوئے وہ ہے اللہم اجرنی. پڑھے در ساتھ مأجرنی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، آگے وَأَخْلِفْ، اخلف بخلف نہیں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. یہ دعا پڑھنی. اس دعا کا مطلب ہے اللہ جی مصیبت مینو پہنچی ہے نا، اللہ تو اس نے مینو اجر عطا کر. دوسرا اللہ تو مینو اس تو بہتر عطا کر، اس کا نعم البدل عطا کر. اللہ اکبر. اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میرے ذہن تو سرکار دی یہ دعا آ گئی. مصیبت تو بڑی بڑی سی، پریشانی بہت بڑی سی، تو کہنے لگے میں دعا نبی پاک دا حکم سمجھ کے شروع تے کر دی تھی، لیکن میں نے یہ سمجھ نہیں سی آندی بھی اس دعا دا مطلب ہے اللہ اس تو بہتر عطا کرے گا. ابو سلمہ تو بہتر تک کوئی ہو نہیں سکتا. محبت اندر، پیار اندر، اور گھر دے معاملات اندر بہت ہی بہتر. لیکن نبی پاک دا حکم سمجھ کے میں شروع کر دیتا. میں پڑھ دی رہی انا للہ وانا الیہ راجعون. سب یاد کر لو دعا، چھوٹے بڑے، اور گھر جا کے بتانا ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو. جب کی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں دعا پڑھتی رہی عمل کر دی رہی. ایک دن ایسا آیا، کائنات دے امام، نبیوں دے امام، کائنات دے امام، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لے آئے. میں بڑی خدمت کے لیے آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا تو آپ نے نکاح کا پیغام دے دیا، اپنے نکاح کا پیغام. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا حضور اس کو بڑی تو سعادت ہی کوئی نہیں، لیکن 3 مجبوریاں نے. ایک تو میرا سبھا بڑا سخت ہے تے مینوں ڈر لگتا ہے کہ سرکار دی خدمت کتے
توہین نہ ہو جائے اس گل تو میں ڈرنی ہاں. میری طبیعت ذرا کالی ہے، سخت ہے، سبھا سخت ہے. دوسری گزارش ہے آقا میری عمر بھی زیادہ ہے تے تیسرے نمبر تے میرے کو بچے بھی موجود نے. تین وجوہات نے، میں ذرا اس گل تو ہچکچانی ہے. میں صدقے قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے بارے اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آپ اتنے رؤوف اور اتنے رحیم. آپ نے فرمایا ام سلمہ جی سبھا دی گل ہے نا، تیری طبیعت دی گل ہے، میں دعا کراں گا تے اللہ تیری طبیعت نو سیٹ کر دے گا، تیرا سبھا درست ہو جائے گا. تے رہی عمر دی گل، تیری عمر زیادہ ہے تے میری بھی زیادہ ہے، کوئی ایسی گل نہیں. تے تیسری گل ہے بچیاں دی، تیرے بچے کو میرے ہی بچے نے، کوئی ایسی گل نہیں. ایک دن اللہ دا فضل ہویا، سرکار دا پیغام آیا نا تے آپ دے نال شادی ہو گئی. پہلے ام سلمہ سن عام عورت سن تے اج تو بعد مومنہ دی ماں ام المومنین بن. تے آپ نے پوچھا ام سلمہ تو کہتی سے بھی ابو سلمہ تو بہتر نہیں، تو کی خیال ہے ابو سلمہ تو بہتر ملے؟ کہتے سرکار بڑا ہی بہتر تہاڈا تے ابو سلمہ دا تے جوڑی کوئی نہیں، مینوں تے رب نے شان دے دیتی. پہلے میں عام عورت سا، اج اللہ نے مینوں مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے. اے وظیفہ جڑا نا اینو ذہن چ رکھو. کوئی بھی بندہ ہے، اے بچے نے، اسٹوڈنٹ پیپر دیندے نے، نمبر تھوڑے آئے، تھوڑے نمبر آ گئے، وہ وظیفہ پڑھ نیکسٹ جدو پیپر دیں گے نمبر زیادہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اس وظیفے سے بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی مالی یا جانی تانوں پہنچ دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے جی دعا ہے نا، ویسے تو فیس بک تے ریکارڈ بھی ہوگی، یہ جماعتی گروپاں آ جائے گی. تے اے زبانہ زہرا نا لکھی پڑھی میں تانوں واٹس ایپ بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. وہ تسی پڑھو، انہوں یاد کرو، اگے بچوں دوستوں دسو. بڑا اثر ہے ان دے اندر، کیونکہ میری اور کسی شخص دی بات نہیں، یہ نبیاں دے امام دی بات ہے، امام الانبیاء دی بات ہے. اور میرے پیغمبر وہ نبی نے جنہیں دین دے معاملے چ اللہ دے حکم تو بغیر بول دے نہیں. میں کافی دنوں دا حاضر ہونا چاہ رہا سی. محترم بھائی نذیر صاحب، بھائی طارق صاحب، انہاں دے والد محترم ساڈے بھی بزرگ سن، بڑے پیار والے، بڑی محبت والے. جدوں کدے آنا تے بڑے ذوق شوق نال دیکھنا. اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے جتنے عزیز و اقارب نے، اللہ پورے اہل خانہ نو صبر جمیل عطا کرے. کیونکہ ایک بڑا تعلق انہاں نال بہت پرانا، میں تے ادوں میری تے سنبھالا بھی نہیں سی جدوں دا انہاں دا تعلق ہے بزرگاں نال، انہاں نال شاگردی دا تعلق ہے، آن جان دا تعلق ہے. چونکہ بڑے بھائی قاری عنایت اللہ سلفی صاحب تہاڈے کول ہر سال آندے نے، انہاں دی طبیعت ہفتے دو ہفتے تو کافی خراب ہے. انہوں کوئی پھیپھڑے دا کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی دیگر معاملات، ویسے کچھ بہتر نے اگر دعا کرو اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا کرے. جن بیمار نے اللہ انہوں شفا دے، تو جنہیں راہ بھگول چلے گئے اللہ انہوں جنت دے، معاف کر دے. تو سارے بزرگاں واسطے، بابا جی لال دین واسطے دعا کریے، باقی سارے مومناں واسطے اللہ سب تے حال تے رحم فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما. یا اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ تو سانو معاف فرما. اے میرے اللہ پوری دنیا تے خیر و برکت فرما، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما.
عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما اے میرے اللہ کشمیر اندر فلسطین اندر یا دنیا دے جس مقام تے بھی مسلمان مظلوم نے مقہور نے مجبور نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما اے میرے اللہ ظالماں نوں نیست و نابود کر دے تباہ و برباد کر دے ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے اللہ ہسپتال اندر یا گھراں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ میرے برادر مکرم قاری عنایت اللہ سلفی حفظہ اللہ اللہ انہوں نے مکمل تندرستیاں عطا فرما یا اللہ ساڑے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو اپنی رحمت کاملہ قدرت کاملہ نل نکال دے یا اللہ ساڑے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے فار ایور صحت و عافیت عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے نے اللہ سب نو معاف فرما خاص کر سڑے والدین تے رحم فرما اے میرے اللہ سڑے والدین تے رحم فرما یا اللہ سڑے وچوں جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ بھائی نذیر بھائی طارق انہاں دے والد محترم میرے والد محترم اللہ جتنے بھی علماء دنیا تو چلے گئے عبدالرحمن مکی صاحب میرے شیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ یا اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف فرما خاص کر جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں سب دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نو اس نعمت عظما دی قدر کرنے توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب فرما اللہ رزق حلال عطا فرما حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما تنگ دستیاں دور کر دے مشکلیں آسان کر دے بیماریاں تو شفاواں عطا فرما دے صبر دی توفیق دے شکر دی توفیق دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.